عشق میں تیرے صدقے ڈرامہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ ذوالفقار شاہ کا غصہ اس قدر شدید ہو چکا ہے کہ حور کو ذوالفقار شاہ کے غصے سے خوف آنے لگا ہے اور اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ ذوالفقار شاہ کے اس غصے کی وجہ سے ایک دن میری جان چلی جائے گی، اور اس کے بعد جا کے ذوالفقار شاہ کو احساس ہوگا کہ اپنے غصے کا علاج نہ کروا کے اس نے کتنی بڑی غلطی کی، لیکن تب تک شاید میں اس دنیا میں نہیں ہوں گی۔ تبھی حور ذوالفقار شاہ کو بار بار سائیکائٹرسٹ کے پاس جانے کے لیے کنونس کرتی ہے، اور ذوالفقار شاہ ہر بار حور سے وعدہ تو کرتا ہے اور سائیکائٹرسٹ سے اپائنٹمنٹ بھی لیتا ہے، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے جانے سے رہ جاتا ہے۔ اور اگر ذوالفقار شاہ کے غصے کی بات کریں تو اس کے پیچھے بھی اس کے کچھ چائلڈہڈ ٹراماز ہیں، جس میں ایک تو ہمیں پتہ چل ہی گیا کہ ذوالفقار شاہ کے اپنے باپ کے ساتھ بچپن سے ہی تعلقات اچھے نہیں تھے، اور اس کا باپ ذوالفقار شاہ کے ساتھ ہمیشہ برے طریقے سے پیش آتا تھا۔ لیکن اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کیا یہ ذوالفقار شاہ کا سوتیلا باپ ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ یہ بھی ہمیں آگے جا کے پتہ چلے گا، لیکن ایک بات تو ثابت ہے کہ ذوالفقار شاہ کا باپ حور کو ہرگز پسند نہیں کرتا، اور اس کی یہی خواہش ہے کہ ذوالفقار شاہ کی زندگی سے جتنا جلدی حور نکل جائے بہتر ہے۔ اب آگے چل کے وہ ذوالفقار شاہ اور حور کے رشتے میں زہر گھولنے کی کوشش کرے گا۔ فی الحال تو وہ اپنے ایک بزنس پارٹنر کی بیٹی ماریا کے ساتھ ذوالفقار کی شادی ذوالفقار سے پوچھے بغیر ہی طے کر دیتا ہے، کیونکہ ماریا جو ذوالفقار شاہ کو بہت چاہتی ہے اور اس کے پیچھے کریزی ہے۔ لیکن جب ذوالفقار شاہ کا باپ اس سے ماریا کے ساتھ طے کیے گئے رشتے کی بات کرتا ہے تو ذوالفقار شاہ کا غصہ ایک بار پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے اور اپنے باپ سے کہتا ہے کہ آپ ہوتے کون ہیں میرا رشتہ کہیں طے کرنے والے، اور وہ بھی یہ جانتے ہوئے کہ میں نہ صرف آلریڈی میرڈ ہوں بلکہ اپنی بیوی سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ اب ذوالفقار شاہ کا باپ اسے بزنس ڈیل کی کوئی لالچ دیتا ہے، لیکن اس پر بھی ذوالفقار شاہ صاف کہہ دیتا ہے کہ مجھے آپ کی کسی لالچ کی یا مدد کی ہرگز ضرورت نہیں، کیونکہ میں نے اپنا بزنس، اپنی امپائر خود کھڑی کی ہے، اور آج کے بعد آپ کو میری پرسنل یا بزنس لائف میں انٹرفیئر کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اب جب ذوالفقار شاہ اپنے باپ کے ساتھ یہ لڑائی کرتا ہے تو اسی دوران اسے کچھ فلیش بیکس ہوتے ہیں جس میں اس کا باپ بچپن میں اس کے اوپر کچھ غصہ کرتا ہوا دکھائی دیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے یہ تو ہمیں آگے جا کے پتہ چلے گا، جبکہ دوسری طرف ماریا، جب اسے پتہ چلتا ہے کہ ذوالفقار شاہ اس سے شادی سے انکار کر چکا ہے تو وہ وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں ذوالفقار شاہ ڈیلی جاتا ہے، یعنی کہ جم، اور باہر کھڑی جب اس کا ویٹ کرتی ہے ذوالفقار شاہ جیسے ہی نکلتا ہے اسے کہتی ہے کہ تم مجھ سے شادی سے کیسے انکار کر سکتے ہو، جبکہ تمہارے فادر مجھ سے وعدہ کر چکے ہیں کہ وہ تمہاری مجھ سے شادی ضرور کروائیں گے۔ ذوالفقار شاہ ماریا کو یاد دلاتا ہے کہ شاید تم بھول گئی کہ میں آلریڈی میرڈ ہوں۔ اس پہ ماریا کہتی ہے ذوالفقار شاہ مجھے پتا ہے وہ تمہاری کالج ڈیز کی ایک بھول ہے، ٹھیک ہے تم نے اس سے شادی کر لی لیکن اب تم اسے اپنی زندگی سے نکال دو، کیونکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہیں کتنا چاہتی ہوں۔ ذوالفقار شاہ کو حور کے بارے میں یہ الفاظ پسند نہیں آتے، وہ یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ کوئی بھی حور کو ڈی گریڈ کرے، چاہے وہ کوئی اس کا دوست ہو یا ایون اس کے پیرنٹس۔ تبھی وہ ماریا سے کہتا ہے کہ تمہارے جیسی کئی میں حور پر وار کر پھینک دوں، اور یہ بات ماریا کو بہت گراں گزرتی ہے۔ وہ اسی لمحے فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب تم میری محبت نہیں ذوالفقار شاہ بلکہ میری ضد بن چکے ہو، اور اپنی ضد میں پوری کر کے رہوں گی۔ تو اب ظاہر ہے کہ ماریا بھی حور کے خلاف ہو چکی ہے اور ذوالفقار شاہ کا باپ تو آلریڈی حور کے خلاف ہے۔ اب یہ دونوں مل کے ذوالفقار شاہ کو حور کے خلاف بھڑکائیں گے۔ ہو سکتا ہے ذوالفقار شاہ کے دماغ میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کریں کہ جس حور پر تم جان دیتے ہو وہ حور تو رشتے میں تمہارے ساتھ مخلص ہی نہیں بلکہ تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ کر رہی ہے، جس کے لیے ماریا اور ذوالفقار کا باپ مل کے کوئی ثبوت بھی جمع کریں گے۔ اب جب ذوالفقار شاہ وہ سب ثبوت دیکھے گا تو اسے یہی لگے گا کہ جو کچھ ماریا اور اس کا فادر اسے دکھا رہے ہیں یہ سچ ہے، اور حور کا کسی اور لڑکے سے چکر چل رہا ہے۔ یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ شاید ماریا اور ذوالفقار کے فادر کو دراصل نور کا پتہ چل جائے گا جو سالار کے ساتھ نظر آئے گی، اور وہ ان دونوں کی پکچرز یا ویڈیوز بنا کے ذوالفقار شاہ کو بھیجیں گے، اور ذوالفقار شاہ دھوکہ کھا جائے گا، نور کو ہی حور سمجھ بیٹھے گا۔
اب غصے اور طیش میں آ کے وہ کچھ بہت برا کرنے والا ہے، ہو سکتا ہے حور کی جان ہی لے لے، لیکن آگے چل کے جب اسے پتہ چلے گا کہ جو اس نے دیکھا وہ نظروں کا دھوکا تھا، تو پھر وہ حور کو بہت مس کرے گا، اپنے کیے پر پچھتائے گا بھی اور بار بار سوچے گا بھی کہ کاش جو حور نے مجھے کہا تھا میں وہ کر لیتا، یعنی کسی سائیکائٹرسٹ سے تھیراپی لے لیتا۔ لیکن اس کے بعد ذوالفقار شاہ نور کے پیچھے پڑ جائے گا، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، جس کی وجہ سے نور کی زندگی میں بہت پرابلمز آئیں گی، اور نور جو کہ سالار مرتضیٰ سے بے حد محبت کرتی ہے اور اس سے شادی بھی کرنا چاہتی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ وہ شادی ہو پائے گی یا ذوالفقار شاہ اس شادی کو روک لے گا۔ جبکہ دوسری طرف اگر نور کے گھر کی بات کریں تو جناب سالار مرتضیٰ کو صرف نور ہی پسند نہیں کرتی، بلکہ اس کی سٹیپ سسٹر مہوش یا فرحہ میں سے بھی ایک پسند کرتی ہے اور اس سے شادی کرنے کی خواہش مند بھی ہے، جبکہ سالار کی ماں جو کہ نور کی پھپھو بھی لگتی ہے، اسے نور بہت پسند ہے، اور نور کے ساتھ اس گھر میں جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں وہ بھی سالار کی ماں کو صاف نظر آتی ہیں۔ تبھی وہ اپنے بھائی احمد سے کہتی ہے کہ کاش نور کو بچپن میں ہی تم نے میرے حوالے کر دیا ہوتا، تو جو ظلم اس کے ساتھ تمہاری بیوی کرتی آئی ہے، کم سے کم نور کا بچپن ان مظالم کی نظر نہ ہوتا۔ اب احمد بھی دیکھتا ہے جو کچھ نور کے ساتھ ہو رہا ہے، تبھی وہ نور سے کہتا ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ تمہارا باپ انجان ہے، بس میں مجبور ہوں، اور پھر نور کے سامنے سلپ آف ٹنگ ہوتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ کاش میں نے تمہیں بھی خاور کے حوالے کر دیا ہوتا۔ اب یہ خاور کون ہے یہ تو ہمیں آگے چل کے پتہ چلے گا، کیونکہ نور بھی یہ نام سن کے حیران ہو جاتی ہے کہ ابا خاور کون ہے۔ تو لگتا یہی ہے کہ احمد کو آلریڈی پتا تھا کہ اس کی ایک نہیں بلکہ دو جڑواں بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں، اور اس نے نور کو تو اپنے پاس رکھ لیا تھا لیکن حور کو کسی خاور کے حوالے کر دیا تھا، لیکن لگتا ہے نور کو نہیں پتا کہ اس کی ایک اور بہن بھی ہے جو اس کی بالکل ہم شکل ہے۔ یہی حال حور کا ہے۔ تو ناظرین کہانی تو آگے چل کے انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اور اگر بات کریں سالار مرتضیٰ کی تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ سالار مرتضیٰ دراصل اس ڈرامے کا ویلن ہے، کیونکہ ابھی تو وہ بہت شریف نظر آ رہا ہے، لیکن کچھ ٹیزرز میں ہم نے دیکھا کہ سالار مرتضیٰ عورتوں کے ساتھ پارٹی کرتے ہوئے نظر آتا ہے، اور ہاں سالار مرتضیٰ کے بھی کچھ چائلڈہڈ ٹراماز ہیں، کیونکہ اس کی ماں یعنی نور کی پھوپھو جو بہت مصروف عورت تھی اور اس کا شوہر بھی اس کے ساتھ ہی مصروف رہتا تھا، سالار کو بچپن میں ٹائم نہیں دے سکتی تھی تو اسے بورڈنگ میں داخل کروا دیا تھا، اور جب سالار بورڈنگ میں جا رہا تھا تب نور اور سالار کی بہت اچھی دوستی تھی۔ بچپن میں نور نے سالار سے پوچھا بھی تھا کہ تم اتنے سالوں کے لیے گھر سے دور جا رہے ہو، کہیں مجھے بھول تو نہیں جاؤ گے؟ اور اتنے سال گزر جانے کے بعد سالار جب واپس آتا ہے تو نور کے ساتھ کیا ہوا وعدہ تقریباً بھول چکا ہے۔ نور کے دل میں تو ابھی بھی سالار کے لیے جگہ ہے، لیکن سالار کو دیکھ کر لگتا ہے کہ فی الحال تو اسے نہ تو نور میں کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہی نور کی سٹیپ سسٹرز میں، لیکن آگے چل کے دکھایا جائے گا کہ سالار کو نہ صرف نور میں دلچسپی پیدا ہوگی بلکہ وہ اس کے لیے بہت پوزیسو ہو جائے گا۔ تو ناظرین لگتا تو یہی ہے کہ شاید ڈرامے کی سٹوری تھوڑی مختلف ہوگی، لیکن بہت سی چیزیں وہی ہیں جو ہم عام طور پہ ڈراموں میں دیکھتے آئے ہیں، کہ کبھی لڑکی کے پیچھے کوئی لڑکا کریزی ہوتا ہے اور اتنا کریزی ہوتا ہے کہ ہیرو سے ویلن بن جاتا ہے، اور کبھی لڑکے کے پیچھے کوئی لڑکی کریزی ہوتی ہے، اور لو ٹرائی اینگل تو آج کل ہر ڈرامے میں نظر آتا ہے، جیسا کہ ذوالفقار شاہ حور سے محبت کرتا ہے لیکن ماریا ذوالفقار شاہ سے محبت کرتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ ڈرامہ آگے چل کے انٹرسٹنگ ہوتا ہے یا پھر عام ڈراموں جیسا۔ ویسے آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔